بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران ہماری چل رہی تھی، کلاس نمبر 80 ہو چکی تھی، رکوع نمبر 7 بھی ہو چکا تھا۔ آج کلاس نمبر انشاءاللہ 8 اور رکوع نمبر 81 پڑھیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی خصلت بیان کی ہے کہ انہوں نے ایک سکیم بنائی کہ اپنے گروہ میں سے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ وہ جا کر رسول اللہ کے تابع ہو جائیں اور انہیں کہیں ہم تو مسلمان ہیں، صبح کے وقت جا کر مسلمان ہو جانا اور شام کو واپس لوٹنا اور لوگوں کو بتانا تو ہم تو محمد کے ساتھ رہ کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ وہ نبی نہیں ہے نعوذ باللہ جو ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے، تاکہ اس امپریشن سے لوگوں میں یہ بات جائے کہ دیکھیں یہودی بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، لہٰذا ہمیں بھی چھوڑ دینا چاہیے، یہ کوئی سچے نبی نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہودیوں کی یہ اسکیم کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجنا اور رسول اللہ کے ساتھ کچھ عرصہ کچھ دن یا کچھ ٹائم ٹھہر کر واپس بیزار ہو کے گویا آ جانا کہ یہ تو وہ نبی نہیں ہے جس سے بھئی یہ جو مسلمان رسول اللہ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں یہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے جائیں، ان کو تنہا چھوڑ دیں، جس کی وجہ سے یہودیوں کو یہ تکلیف ہو رہی تھی۔ تو بہر اللہ تعالیٰ نے وہ بات رسول اللہ کو بتا دی، اور جب یہ اپنے یہودیوں کو بھیجتے تھے گروہ کو رسول اللہ کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کو یہ بھی ساتھ کہہ دیتے تھے خیال کرنا کہ تم سچے ان کے دین پہ تابع نہ ہو جانا، تم اسی دین پر رہنا ہمارے یہودیوں کے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ نور ہے، روشنی ہے، برحق ہے، لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے اگینسٹ قلم اٹھائی لیکن وہیں مسلمان ہو کے واپس لوٹے، تو کئی ایسی سٹوریز ملتی ہیں، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار۔ وقالت طائفة، اور کہا ایک گروہ نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اپنے دوسرے گروہ کو کہا کہ آمنوا، ایمان لے آؤ، بالذی، اس پر جو انزل، نازل کی گئی ہے، علی الذین، ان پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک، آمنو، ایمان لائے، وجہ النہاری، دن کے کچھ حصے میں، وجہ کہتے ہیں اول یا شروع کا، نہار دن کا، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، وَاکْفُرُوا، اور انکار کرتے، آخِرَهُ، اس کے آخری حصے میں جا کر، لَعَلَّهُمْ یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، تاکہ مسلمانوں کو اس دین سے بیزار کر دیں، کچھ حصہ گزار کر اور واپس آ کے بتاتے یہ تو وہ محمد نہیں ہے، یہ کہتے کہ ہماری طرف سے یہ میسج لوگوں تک پہنچے کہ یہ تو وہی محمد نہیں ہے جن کا ذکر ہے، لہذا انہیں سب چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور پھر ان کو اگلی بات کیا کہتے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور نہ تم مانو مگر لمن تابع، اس کی جو پیروی کرتے ہیں، دینکم، تمہارے دین کی، تم اپنے ہی دین کے اوپر رہتے ہوئے یہ کام کرنا ہے، ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی، ان کی پیروی کرنا ہے جس دین کی ہم پیروی کرتے ہیں، یعنی عیسائی یا یہودی ہو کر تم نے یہ کام کرنا ہے، سچے دل سے دین کو قبول نہیں کرنا۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، کہہ دیجئے کہ ہدایت جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان یؤتا، کہ دیا جائے، احد، کوئی ایک، مثال اس کی یا مانند اس کی، ما اوتی، تم جو دیے گئے تم، او یحاجوکم، یا وہ جھگڑا کرے تم سے، عند ربکم، اپنے رب کے پاس۔ قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، اے نبی جی کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہو جسے دینا چاہے، اور تم جس ضد میں یہ بات کر رہے ہو کہ کیوں یؤتا، کہ کیوں ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، کہ کیوں دی گئی ہے یہ نبوت، یہ چیز یا وہ چیز جو پہلے ہمارے پاس تھی، تو ان کو یہ سب سے بڑا دکھ تھا کہ یہ جو نبوت ہے یہ تو بنی اسرائیل میں چلتی آ رہی ہے کوئی 2000 سال سے، یہ عرب میں کیوں منتقل ہو گیا، عجم میں کیوں چلی گئی ہے، تو اللہ فرما رہے ان کو یہی دکھ ہے، اور کہہ دیجئے یہ تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، جس کو چاہے دے دے۔ او یحاجوکم عند ربکم، اور یا وہ جھگڑا کریں گے تم سے، عند ربکم، اپنے رب کے پاس سے، یا یہ کہ یہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے، تو فرمایا قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، کہہ دیجئے کہ بے شک فضل جو ہے وہ بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ، وہ عطا کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علیم، بہت خوب علم والا ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں جس کو نبوت دینا چاہے، جس کو رسالت دینا چاہے، تم کون ہوتے ہو اس بات پر انگلی اٹھانے والے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ مختص کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، ساتھ اپنی رحمت کے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ اللہ فضل والا ہے، العظیم، بہت بڑے فضل والا۔ من اہل الکتاب، اور ان اہل کتاب میں سے، من، جو، ان تأمنہ، ایسے ہیں جو امانت دار ہیں، اگر آپ انہیں امانت دیں، بقنطار، ایک خزانہ
کوئی بھی چیز امانت کے طور پر رکھیں ان کے پاس، وہ گویا کوئی خزانہ ہی کیوں نہ ہو، یودھی تو وہ ادا کرے گا اسے الیکا آپ کی طرف، وہ آپ کو واپس لوٹا دیں گے۔ کچھ ایسے ایماندار بھی ہیں ان میں۔ ومنہم اور کوئی وہ ہیں من جو ان تأمن ہو اگر امانت دیں اسے آپ بدینار ایک دینار لا یؤدیہ تو وہ نہیں ادا کرے گا الیکا آپ کو واپس یا آپ کی طرف الا ما دمت علیہ قائما مگر جب تک آپ ان کے اوپر ٹھہرے نہ رہیں تب تک یہ ادا نہیں کریں گے۔ ذالک بانہم قالوا یہ بوجہ اس کے ہے، قالوا وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ان کی جو تعلق ان کی شریعہ کی جو بک ہے جن میں احکام ہیں تو ان میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو یا اہل عجم کو یا اہل عرب کو جو بھی ہوں جو غیر یہودی ہوں، یہودیوں کے علاوہ کوئی بھی کمیونٹی کے لوگ ہوں، ان پر یہ لوگ ظلم بھی کر سکتے ہیں، ان کو مار بھی سکتے ہیں، ان کا حق بھی کھا سکتے ہیں، ان پر زیادتی بھی کر سکتے ہیں، ہر کچھ کر سکتے ہیں، صرف اپنے یہودی کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہودی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کوئی ایسا کام یہودی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوٹ دی گئی ہے اور ہمیں کہا گیا اللہ کی طرف سے، تو اللہ فرمانے تم اللہ پر اتنے بڑے جھوٹ باندھ رہے ہو۔ تو وہی بات آ گئی کہ قالوا وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، نہیں ہے ہم پر فی الامیین امیوں کے بارے میں یعنی ہم لوگوں کے بارے میں سبیل کوئی راستہ، کوئی مواخذہ، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی ان کے بارے میں، ان کو جیسا چاہو کر دو، جبھی تو یہ ظلم ڈھا رہے ہیں غزہ کے اوپر۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں پھر بھی بولے جا رہے ہیں۔ بلا من اوفى بعهده بلا کیوں نہیں من جس نے اوفا بعہدہ وفا کیا اپنا وعدہ یا پورا کیا اپنے عہد کو، واتقا اور وہ ڈٹا رہا اللہ کے ایک ہونے پر، تقوی اختیار کرتا رہا، تو فإن اللہ يحب المتقین تو بے شک اللہ محبت رکھتا ہے متقی لوگوں سے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا بے شک الذین وہ جو یشترون لیتے ہیں، بیع و شرع کا لفظ خرید و فروخت کا یعنی کوئی چیز کسی چیز کے عوض لینا، بعہد اللہ بدلے اللہ کے عہد کے، وایمانہم اور اپنی قسموں کے، ثمنا قیمت، قلیلا بہت تھوڑی قلت میں یعنی ٹکے کہہ لیں، اولئک یہی لوگ ہیں، لا خلاق نہیں ہوگا ان کا کوئی حصہ، لہم ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ اور نہ یکلم کلام کرے گا ان سے اللہ، ولا ینظر اور نہ وہ دیکھے گا الیہم ان کی طرف یوم القیامہ بروز قیامت، ولا یزکیہم اور نہ وہ پاک کرے گا انہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ جو اللہ کے کلام کو بیچ دیتے ہیں چند ٹکوں کے عوض، یہودیوں کے پاس کوئی بھی آتا، عیسائیوں کے پاس انہیں کہتا کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے تو وہ اس کی خواہش کے مطابق ان کو مسئلہ بتا دیتے اور اس کو کہتے کہ یہی ٹھیک راستہ ہے اور خود سے ہاتھوں سے لکھ کر اسے بتا دیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ مان جاتا تو اس سے منہ مانگی قیمت لے لیتے، تو ٹکوں کے عوض اللہ کے کلام کو بیچ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا پھر کوئی بھی کسی قسم کا حق نہیں ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ دیا جائے، بس ان کے لیے ہوگا یہ کہ ان کو گناہ پاک کیا جائے گا اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا المناک۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا اور بے شک منہم ان میں سے لفریقاً ایک فرقہ یا ایک گروہ کے لوگ وہ ہیں، السنتہم اپنی زبانوں کو بالکتاب کتاب کے ساتھ، لتحسبوہ تاکہ سمجھو اسے من الکتاب کتاب میں سے، یعنی ان گروہ میں سے کچھ ایسے بھی ان کے علماء تھے جو کتاب میں لکھا ہوا تھا ان کو تروڑ مڑوڑ کر پیش کر دیا کرتے تھے اور کہتے کہ لتحسبوہ اسے سمجھو یہ کتاب میں سے ہے، اللہ اکبر، انہیں کہتے کہ یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، تروڑ مڑوڑ کر اپنی مرضی سے پیش کر دیتے۔ وما ہوا من الکتاب حالانکہ نہیں ہے وہ کتاب میں سے، ویقولون وہ کہتے ہیں ہوا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ نے کہا کہ سنو وما ہوا من عند اللہ یہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ کتنا اسٹریٹ فارورڈ اللہ نے جواب دے دیا، سبحان اللہ، تروڑ مروڑ کر پیش کیے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ نے فرمایا وما ہوا من عند اللہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، خود ہی تم بنا رہے ہو۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے بھی ہیں، اللہ اکبر۔ اچھا یہ وہ آیت ہے جس میں یہ کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں کہ وہ ہمارے خدا ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں اپنی ہی عبادت کا کہا تھا تو ہم اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت کا جواب دیتے ہوئے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ما كان لبشر نہیں ہے کسی بشر کے لیے ان یؤتیا کہ دے اسے اللہ الکتاب کتاب والحکمت اور حکومت والنبوہ اور نبوت،
یہ کسی بشر کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ اللہ اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کرے، رسالت عطا کرے، پھر وہ نبی کیا کرے لوگوں کو، ثم یقول للناس پھر وہ کہے لوگوں سے کونو ہو جاؤ عباد لی میرے بندے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو کسی نبی کو زیب ہی نہیں دیتا، نہ ہی کسی نبی نے ایسا کیا ہے کہ اسے ہم نے کتاب، نبوت، حکمت، رسالت دی ہو پھر لوگوں کو کہے کہ تم میری عبادت کرنا شروع کر دو۔ یہ نہیں ہے کچھ ایسا، تم نبیوں پر بھی جھوٹ باندھ رہے ہو، تم اللہ پر بھی جھوٹ باندھ رہے ہو۔ کئی مرتبہ اللہ نے ان کو بتایا ہے کہ اللہ پر جھوٹ مت باندھو، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ من دون اللہ ولکن قولوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کیا مطلب کہ لوگوں کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اس کی بجائے تو یہی کہے گا جو نبی ہوگا کہ اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم جو کتاب پڑھ رہے ہو یا پڑھا رہے ہو اس کا تو یہی نتیجہ ہونا چاہیے۔ تو جب میں نے آپ کو پہلے ذکر کر دیا کہ عیسائیوں کی تردید ہو رہی ہے، یہ قرآن میں اگلے مقام پہ ہم پڑھیں گے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں میں سے جو ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے دونوں کو ایک ہی بات میں رد کرتے ہوئے فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ولا یأمرکم، اور نہیں حکم دیتا، ان تتخذوا کہ بنا لو تم الملائکہ فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اور بابا مختلف رب، اور نہ ہی کوئی نبی آپ کو یہ حکم دے گا کہ اللہ کو، فرشتوں کو یا کسی اور کو تم اپنا خدا بنا لو۔ ایامرکم، کیا وہ حکم دے گا تمہیں بالکفر، کفر کا، بعد اس کے، اذا انتم، جب تم مسلمان ہو۔ کون تمہیں ایسا حکم دے سکتا ہے کہ تم میں مسلمان ہونے کے باوجود وہ اپنی طرف لے جائے یا فرشتوں کا کہہ دے یا کوئی اور آپ کے لیے معبود ٹھہرا دے؟ تو یہ وہ ان کی خصلتیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قرآن میں، بار بار آیا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت چھا دی گئی ہے۔ یہ ایسی بدبخت قوم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر دنیا آخرت میں ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔